محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ 18 ذی الحج جو ہے یہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس اعتبار سے آج کی چند منٹ کی گفتگو ہوگی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو نوروں والا کہا جاتا ہے، ذو النورین، کیونکہ آپ کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں تھیں، یکے بعد دیگرے۔ پہلے حضور نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ جب حضرت رقیہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور جب غزوہ بدر سے فتح یاب ہو کر واپس تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو حضرت سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، ان کو جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے حبیب کی وہ خوشی ایک طرح غم میں بدل گئی۔ اللہ نے کافروں پر بڑی عظیم فتح عطا فرمائی تھی۔ پہلی جنگ جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی گئی، اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح سے دوچار فرمایا، لیکن اس موقع پر حضرت رقیہ کا انتقال ہوا مدینہ منورہ کے اندر۔ حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، فرمایا تھا عثمان تم میرے ساتھ جہاد پہ نہ جاؤ، تم اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی عیادت کرنا، ان کے پاس رہنا، ان کی بیمار پرسی کرنا، تمہیں اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو اصحاب بدر ہیں ان میں حضرت عثمان کا نام بھی آتا ہے، اگرچہ حضرت عثمان اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ عثمان تم نے میری بیٹی حضرت رقیہ، اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کرنی ہے، اور تم نے مدینے میں رہنا ہے، ہم جنگ پہ جا رہے ہیں غزوہ بدر میں۔ اس وجہ سے حضرت عثمان کو اصحاب بدر میں یعنی بدر کے مجاہدین میں شمار کیا جاتا ہے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی چند سال کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، حضرت عثمان روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا عثمان اگر میرے پاس کوئی اور میری بیٹی کنواری بیٹھی ہوتی، فاطمہ کے نکاح تو میں نے حضرت علی سے کر دیا ہے، فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، وہ یکے بعد دیگرے انتقال کرتی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا ہوں۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ حیا میں اتنے جو ہے اللہ نے آپ کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان اتنے باحیا تھے، آپ غسل خانہ میں بھی جب نہایا کرتے تو پھر بھی تہ بند باندھ کے آپ جو ہے غسل کیا کرتے۔ اس طرح حضرت سیدنا حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضرت عثمان سے زیادہ حیادار شخص کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نوجوان دوشیزہ سے زیادہ حیا رکھتے تھے، اتنے حیا والے تھے۔ اور حیا کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہ نبی نے بھی فرمایا ہے، اور حدیث قدسی بھی ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے کہ الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، جس بندے کے اندر حیا نہیں گویا اس کا ایمان نہیں۔ فرمایا اذا ذهب الحیا فافعل ما شئت،
اے بندے اگر جب تک تیری آنکھوں میں تیرے جو ہے اس دل و دماغ کے اندر حیا رہے گا، فرمایا اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مقرب رہے گا۔ جب تیرا حیا چلا گیا پھر تو جو مرضی کرتا، پھر جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نیکی بدی کی تفریق نہیں رہتی، پھر وہ جو ہے نا انسان حد سے کراس کر جاتا ہے۔ اس لیے حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبہ میں سے ہے، ایمان کے حصوں میں سے ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کو ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی امتی جو ہے ایسا ہوگا کہ جو ہو بہو اپنے نبی پر جاتا ہوگا۔ جس طرح دنیا میں کہتے ہیں نا کہ یہ بیٹا اپنے باپ پہ گیا ہے، جی یہ بیٹا اپنے چاچے پہ گیا ہے، اپنے مامے پہ گیا ہے، اپنے سارے رشتے دار پہ گیا ہے، اپنے دادے پہ گیا ہے، یہ بچہ جو ہے، یہ بات ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے امتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا امتی ہوگا کہ جو اپنے نبی پہ ہو بہو جائے گا، اپنے نبی کے جو ہے نا اس کی سیرت پہ، اس کے کردار پہ اور اس طرح کا ہوگا۔ فرمایا میری سیرت میرے اخلاق پہ جانے والا شخص عثمان ابن عفان ہے، میرا صحابی عثمان جو ہے، یہ گویا اس کے بارے میں کل قیامت کو بھی یہ کہا جائے گا، دنیا میں بھی لوگ کہیں گے کہ عثمان جو ہے یہ رسول اللہ پہ گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی اب بڑے سخی تھے، انتہائی سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ نے 12 سال حکمرانی فرمائی ہے، 12 سال حکمران رہے ہیں آپ مسلمانوں کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر 2 سال 4 مہینے کچھ دن، حضرت سیدنا عمر فاروق تقریباً 10 سال ان کی حکمرانی ہے، اور اس کے بعد امیر المومنین جو بنے، جن کے ہاتھوں میں مسلمانوں نے بیعت کی، مشفقہ طور پر بیعت کی گئی، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے 12 سال کے اس عرصے کے اندر ایک دھیلا، جسے ٹکا بولتے ہیں، ایک ٹکا اور ایک دھیلا بھی آپ نے مسلمانوں کے بیت المال سے بطور تنخواہ بھی نہیں لیا، بطور تنخواہ بھی نہیں لیا۔ ہوتے ہیں نا کہ یہ خلیفہ ہے جی اس کی اتنی تنخواہ ہے۔ آج تو ہمارے ملک کے اندر دیکھیں، دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر دیکھیں، جو امیر المومنین بنتے ہیں، جو خلیفہ بنتے ہیں، وزیر اعظم صدر بنتے ہیں، بڑے عہدوں پر لوگ جاتے ہیں، ان کی بڑی بڑی اعلیٰ تنخواہیں ہوتی ہیں، کئی لاکھ وہ تنخواہ مسلمانوں کی اس ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں۔ لیکن جو ہے حضرت عثمان ابن عفان نے 12 سال کی حکومت کے اندر ایک دھیلا بھی مسلمانوں کی اس بیت المال سے بطور تنخواہ بھی وصول نہیں کیا۔ حالانکہ آپ حق رکھتے تھے، آپ لے سکتے تھے۔ اس قدر جو ہے اللہ نے آپ کو جو ہے دنیا سے جو ہے گویا آپ کو دنیا آپ کے دل میں نہیں رہی تھی، اور آپ جو ہے دنیا سے یوں بے رغبت ہو کر رہ گئے تھے، دنیا سے زاہد ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی آپ نے دعوت فرمائی اپنے گھر کے اندر، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کا کھانا پکایا ہے، حضور تشریف لے جائیے، کیونکہ حضور کے داماد بھی تھے نا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی، فرمایا عثمان چلو۔ جیسے ہی حضور اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، آپ نے ایک قدم اٹھایا پھر دوسرا، جیسے جیسے جتنے قدم اٹھاتے چلتے جا رہے ہیں، حضرت عثمان پیچھے سے گنتی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک قدم ہو گیا، دوسرا قدم ہو گیا، تیسرا قدم ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے پیچھے دیکھا کہ عثمان میرے پاؤں کی گنتی کر رہا ہے، میرے قدم گر رہا ہے کہ کتنے قدم چل کے اللہ کے رسول میرے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا عثمان کیا بات ہے، یہ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کی آقا میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کا حبیب اور نبیوں کا امام سید الانبیاء، آج سردار الانبیاء میرے آقا میرے کاشانہ اقدس پہ جا رہے ہیں، میری کٹھیا کو آج بھاگ لگانے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں ساری دنیا آپ پہ قربان کر دوں اور اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، آقا میرے پاس جو کچھ ہے سب قربان کر دوں۔ یا رسول اللہ اس لیے میں آپ کے قدم گر رہا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جتنے قدم آپ میرے گھر کی طرف چل کے جائیں، میں اتنے غلام خرید کے راہ خدا میں آزاد کر دوں۔ اور آپ نے پھر ایسے کیا کہ جتنے قدم حضور آپ کے گھر کی طرف چل کر گئے تھے، آپ نے اتنے ہی غلام خریدے اور راہ خدا میں آپ نے آزاد فرما دیے۔ اس طرح مسجد نبی شریف کی توسیع کا معاملہ آیا، مسجد نبی شریف چھوٹی پڑ گئی تھی، مسجد بھر جاتی تھی اور باہر لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب چھوٹی پڑ گئی تو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی نے مسجد کے ساتھ جتنے مکان تھے سارے خریدے اور خرید کے آپ نے مسجد کے اندر شامل کر دیا، مسجد کو وسیع کر دیا۔ آج جو ہے مسجد نبی شریف میں سینکڑوں لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لاکھوں کے اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے عثمان غنی کو آج اتنے لوگوں کا ثواب ملتا ہے، ان کے کھاتے میں وہ ثواب جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم سے یہ صحابی جب مدینہ شریف تشریف لائے اور حضور ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے اندر پانی کی کمی تھی،
پانی کے پاس ایک دو کنویں تھے، وہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے، مسلمان بھی اور کافر بھی، عیسائی یہودی بھی سارے جو ہے۔ تو وہاں پہ ایک یہودی تھا جو اس کنویں کا مالک تھا، وہ بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا، اپنے بھی اس کی برادری کے لوگ اس سے لیتے اور مسلمان بھی وہاں سے جا کے خریدتے اس سے پانی، تو وہ اپنی من مانی سے قیمت بھی جو ہے وصول کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور نے اعلان فرمایا مسجد کے اندر، آپ نے فرمایا جو بندہ مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اللہ کا حبیب اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان اٹھے، چپکے سے اٹھے اور جا کر اس یہودی سے ملے، فرمایا کہ میں تجھ سے کنواں خریدنے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی میں نہیں بیچ رہا، میرا کاروبار اس میں ہے، میں تو نہیں بیچوں گا۔ آپ نے ہمارے سے کہا کہ تو جتنے پیسے لیتا ہے لے۔ بالآخر پھر بھی وہ نہ اس بات پہ آیا۔ آپ نے فرمایا ایسے کر کہ تو آدھا کنواں مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا جی کنواں کیسے آدھا ہو سکتا ہے، یہ کنواں کیسے آدھا ہو سکتا ہے، ایک ہی کنواں ہے، وہاں سے پہلے سے پانی نکلتا ہے، اس کو کیسے آدھا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آدھا ایسے ہے کہ ایک دن اس کا مالک میں ہوں گا، اگلے دن اس کا مالک تو ہوگا، ایک دن ہم پانی بھی جو ہے یہاں سے بھریں گے، اس دن تیرا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا، اگلے دن جو ہے تو اس کا مالک ہوگا، اس دن تیرا حق نہیں۔ ایسے ہی ہم پانی بھرا لیتے ہیں، 365 دن ہیں سال کے اندر، اس میں آدھے دن تیرے ہوں گے آدھے دن میرے ہوں گے، اس طرح اس کو ہم جو ہے اس نے وہ اس بات پہ راضی ہے، اس نے ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اس کی منہ مانگی قیمت اس کو ادا کر دی۔ اب جو ہے جس دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی تھی اس دن آپ نے اعلان فرما دیا، ہر مسلمان، ہر ایرا غیرہ، ہر کافر تھا یا مسلمان تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، آپ نے سب سے کہہ دیا کہ جس دن عثمان کی باری اس دن پانی جو ہے خوب بھرا کرو۔ تو لوگ اس دن پانی بھر لیتے، اگلے دن جب یہودی کی باری آتی اس دن کوئی بھی پانی لینے کے لیے وہاں پہ نہ آتا۔ اس طرح وہ اس کا کاروبار فیل ہو گیا۔ آپ گئے، آپ نے فرمایا کہ آپ بیچ دے، مجھے مکمل بیچ دے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، جتنی قیمت پہلے دی تھی اتنی قیمت دے۔ آپ نے پھر وہ مانگی قیمت دے کے وہ کنواں خرید لیا۔ وہ کنواں خرید کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے میرے روما خرید لیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے آپ کی سخاوت پر۔ آپ نے فرمایا عثمان آج کے بعد تجھے کوئی بھی عمل جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی آج کے بعد تو کوئی نیکی کاریہ نہ کر، یا معاذ اللہ اگر تجھ سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو جائے تو فرمایا عثمان تجھے آج کے بعد کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی تو ہمیشہ کے لیے جنتی بن گیا۔ ایسے ہی غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 1000 اونٹ اور تقریباً جو ہے مختلف روایتوں میں آتا ہے 300 کے قریب گھوڑے، اور اس طرح جو ہے آپ نے کئی ہزار دینار، سونے کے دینار اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ پیش کیے، اور 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا تھا وہ آپ نے مجاہدین کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر پیش کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اس وقت بھی آپ کو دعا دی، فرمایا عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل کرے یا نہ کرے تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ تھے، یہ ان کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے، ان کی حیا ہے، ان کی سخا ہے، اور ان کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ حضرت عثمان کی آخری بات سن لیجئے۔ حضرت عثمان اتنے نیکوکار ہونے کے باوجود، نبی کے داماد ہونے کے باوجود، جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے نا تو قبر کو دیکھ کے آپ رونے لگ جاتے تھے، اور آپ اتنے روتے تھے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ آپ قبرستان کو دیکھ کے، قبر کو دیکھ کے آپ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، گر جاتے، لوگ آپ کو اٹھا کے گھر لے جاتے۔ پوچھا جاتا حضرت عثمان امیر المومنین آپ کے سامنے میتیں ہوتی ہیں، میت کو دیکھ کے آپ کو اتنا رونا نہیں آتا، لیکن قبر کو دیکھ کے آپ بہت روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل آخرہ، کہ لوگوں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِنَّ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ، اگر تم قبر سے بچ گئے نا تو پھر بعد کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر تم قبر کے اندر ہی پھنس گئے، منکر نکیر کے سوال و جواب تمہیں نہ دیے، اور تمہاری قبر ہی جہنم کا گڑھا بن گئی، تو فرمایا پھر پل صراط ہے، میزان ہے، آگے کی منزلیں بڑی اوکھی ہے، بڑی مشکل ہے۔ اس لیے لوگوں اپنی قبر کی تیاری کرو۔ میں عثمان قبر کو دیکھ کے اس لیے روتا ہوں کہ اللہ میری قبر اچھی کر دینا، میری آخرت اچھی کر دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔